السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ججز کی تقرری کے حوالے سے جو رولز ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کی حتمی منظوری دے دی ہے. ان رولز پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی تجاویز دی تھی، لیکن وہ تجاویز کس حد تک قابل قبول ہوئیں اور اس کے علاوہ کیا کچھ ہوا. ایک یہ بھی تجویز آئی تھی کہ آئینی بینچز کے جج صاحبان جو ہیں ان کا بھی کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے، جس طرح ایلیویشن کا کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے اس پہ کیا ہوا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ رولز کے بعد نئی تقریباً 38 کے قریب جو ہائی کورٹس کے اندر خالی جج صاحبان کی اسامیاں ہیں اس پر تجاویز مانگی گئی ہیں، نامزدگیاں مانگی گئی ہیں. تو دوسرا انٹیلیجنس رپورٹس کے حوالے سے بھی کچھ اعتراض تھا، وہ تو اعتراض جو ہے وہ نہیں ہوا. لیکن کون کون سی تجاویز تھی جو شامل ہوئی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نہیں ہوئی ہیں، اور کب تک اگلی نامزدگیاں ہونے جا رہی ہیں. تو جناب جہانزیب عباسی صاحب، کیا خبر اور کیا اطلاعات؟ صدیقی صاحب، خبر تو یہی ہے کہ گزشتہ روز جوڈیشل کمیشن رولز 2024 جو ہیں ان کو نوٹیفائی کر دیا ہے. 2010 کے جوڈیشل کمیشن رولز کو ختم کر دیا گیا ہے. یہ پاکستان بار کونسل کا بھی مطالبہ رہا ہے. اس کے علاوہ ود ان دی جوڈیشری بھی یہ بات کہی جاتی رہی تھی. جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ کسی بھی امیدوار کو بطور جج نامزد کرنے کا جو اختیار ہے یہ فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس تھا. تو یہ چیف جسٹس کے پاس تھا، جی یعنی اگر کوئی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نام دینے کا چیف جسٹس پاکستان کے پاس تھا، جبکہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے پاس ہائی کورٹ کے اندر ایلیویشن کا اختیار تھا، اپوائنٹمنٹ کا. تو یعنی وہ نام دے سکتے تھے. تو اس پہ یہ اختیار جو ہے وہ اب ہر ممبر کے پاس ہے. دوسری اہم بات، ججز کا کنڈکٹ جو امیدوار آ رہا ہے اس کی پیشہ ورانہ قانون میں مہارت کیا ہے، پھر اس کے علاوہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کی اگر کوئی فیصلے اگر انہوں نے PLDs میں ان کے نام ہیں تو وہ کس طرح کے ہیں. پھر اسی طرح سے جب ایک جج ایڈیشنل جج اپوائنٹ ہوتا ہے پھر وہ کنفرم ہوتا ہے، تو جب کنفرمیشن کا پروسیس ہوگا اس میں ججمنٹس کتنی دیں، ججمنٹس کی کوالٹی کیا رہی، اور پھر جب کورٹ میں وہ ایڈیشنل جج صاحب بیٹھے رہے ہائی کورٹ میں تو ان کا کنڈکٹ کیا تھا. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے گا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عالیہ نیلم صاحبہ کا جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا تو اس وقت مجوزہ رولز تھے، اور یہ تجویز جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ہی تھی کہ تین سینئر موسٹ جج صاحبان میں سے تو اسی کو ہی اڈاپٹ کیا گیا ہے. لیکن ایک چیز اس میں کلیریفائی یہ کی گئی ہے کہ مطلب مثال کے طور پہ یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ فرض کریں عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، اگر وہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو جو دیگر 3 موسٹ سینئر ججز ہیں جیسے محسن اختر کیانی ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب ہیں اور طارق جہانگیری صاحب ہیں، تو اگر محسن کیانی صاحب کے علاوہ دیگر 2 ججز میں سے کسی کو ایز اے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپوائنٹ کیا جاتا ہے عامر فاروق صاحب کے بعد، تو پھر ریزننگ دی جائیں گی، وجوہات بیان کی جائیں گی کہ ان میں سے کسی کو اپوائنٹ آپ نے کیوں نہیں کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں. میڈیکل فٹنس یا میڈیکل جانچ کے حوالے سے نہیں، آپ نے یہ بالخصوص محسن کیانی صاحب کو ہی اگنور کیوں کیا ہے؟ نہیں، میں نے صرف مثال دی ہے. کوئی وہ آسانی آپ ان کو اگنور کرنے کی ریزن دیں تاکہ وہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو تاکہ مثال کے طور پہ سمجھ آ جائے. میں نے صرف مثال سے واضح جی میں نے مثال سے جو ہے واضح کیا ہے. آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال ملی اور محسن کیانی صاحب نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے قریب ہے نا، تو ہمیں ججز کے نام اور ان کی سینیورٹی لسٹ ذرا کلیئر ہے. تو باقی سندھ ہائی کورٹ کا نہیں پتہ، بلوچستان ہائی کورٹ کا اب آپ نہیں صدیقی صاحب آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا، میڈیکل فٹنس یا وہ جانچ والا جو ایشو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کی ایک مطالبہ تھا کہ جی اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے.
इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स ना मंगवाई जाए, इसका मिसयूज़ हो सकता अच्छा, है। अब वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स में वो 2 सिविल एजेंसीज कहा गया है, जी 2 सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज। अब वो कौन सी हो सकती हैं? आईएसआई भी सिविल इंटेलिजेंस ही है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही आती है, और आईबी भी है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी स्पेशल ब्रांच भी तो होती है ना? स्पेशल ब्रांच वो तो पुलिस की होती है। लेकिन उसमें एक बात ये की है कि जो आपको याद होगा, जब काजी फाइज ईसा ने ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने कहा था कि अगर कोई आती हैं रिपोर्ट्स तो वो रिपोर्ट के ऊपर उस ऑफिसर का नाम ज़रूर हो जो जिसके नाम से वो आ रही हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन है वो, तो वो इसमें शामिल कर ली गई है, वो इसमें शामिल है। इसमें सर ये चीज़ है कि रिपोर्ट्स मंगवाई जाएंगी अमूमी, ठीक है, अमूमी से जर्नल एक रिपोर्ट्स जब आती है, कि ठीक है, क्या रेपुटेशन क्या रेपुटेशन, हाँ, तो वो अगर आएगी तो उसमें तो वो लाजमी नहीं है। अगर वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से अगर कोई इन डिटेल उस जज के कंडक्ट, यानी कि वकील है या जज है, जो भी दो, क्योंकि अब 2 चीज़ें हैं ना कि सेशन जज या जुडिशरी से भी आएंगे, उन्होंने रखा है कि वकला और जो नीचे के मादा अदलिया से लिए जाएंगे तो हाँ मुतनासिब हो। तो इसमें वैसे खबर मुतनव्वो फेयर रिप्रेजेंटेशन, हाँ दोनों के मतलब तकरीबन बंदे लिए जाएंगे। लेकिन खवातीन के हवाले से भी है, कोई खवातीन के नाम क्यों नहीं आए? मतलब अभी हमने देखा कितने नाम आए थे जनाब, अभी जो है इतनी सारी नामजदगियाँ आ गई थी। सिंध से आई थी 2 खवातीन, 13 और सिंध से कुछ आई, लेकिन बाकी जगहों से मेरे ख्याल में बहुत कम खवातीन की रिप्रेजेंटेशन थी। लाहौर से एक आई थी। ये नहीं करते कि भी जुडिशल कमीशन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन जज भी जो हैं वो उनकी ली जाएँ। सर खवातीन जज भी ली जाएँ, लेकिन देखें ना, खवातीन जज भी ली जाएँ और ख़वातीन जज की वैसे भी आप रिप्रेजेंटेशन देखें, हाई कोर्ट्स में भी देख लें या ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में देख लें, तो खवातीन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है और होनी चाहिए, मैक्सिमम इसको किया जाना चाहिए। आपकी राय बिल्कुल ठीक है, लेकिन एजेंसियों वाली मैं आपको वो बात ये बता रहा था कि अगर किसी पे इतराज़ एजेंसियों की जानिब से या कोई ऐसी रिपोर्ट्स आ जाती है तो फिर वो मुतलका जो मजाज अफसर होगा जिसने वो रिपोर्ट मुरतब की है, वो अपना ओहदा, नाम वगैरह जो है वो उस रिपोर्ट पे लिखेगा ताकि जुडिशल कमीशन उसको देख सके या कंफर्म कर सके, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो एक ये शर्त लगाई गई है कि एक जनरल रिपोर्ट है, अगर वो इन डिटेल चीज़ों को भेज रहा है कि तो वो फिर मुतलका मजाज अफसर का, एजेंसियों का वो नाम होना ज़रूरी है। बाकी जो ख़वातीन वाली आपने बात की है वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसमें अब देखना ये है कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, याद है आपको, नहीं थी ख़वातीन, अब आके 2 आई हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा हैं। इसी तरीके से अब ये तो आप देंगे ना कि इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस जो है वो भी एक खातून है, तो ऐसा ऐसा उनको रिप्रेजेंटेशन ख़वातीन की जो है वो मिल रही है और ये एक अच्छी बात है। ये जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग थी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एक तजवीज़ दी थी कि जो है ना आइनी बेंच के अंदर किसको शामिल करना उसका भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए और किसको नहीं शामिल करना उसका भी होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने कहा था कि आइनी मुकदमात के फैसले जिसने किए हों और बड़ा वो है उसमें दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को आइनी बेंच का हिस्सा बनाना चाहिए। तो फिर एक ये भी होना चाहिए साथ में मेरी तजवीज़ कि ऐसे जज जो हैं उनके बारे में क्या किया जाए जिन्होंने आइन रिराइट किया। सिद्दीकी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मसला आपको पता है, वो 26वीं तरमीम वाला मसला है जो वो हर इवेंट में वो उस पर कमेंट करते हैं, कोर्ट में बैठ के कहते हैं हम क्या गैर ही नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो वो जैसे कहते हैं ना, वो ऑन अ लाइटर नोट वो ज़रा इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। 26वीं तरमीम का आपको याद है कि वो एक ख़त में उन्होंने जो जुडिशल कमीशन को लिखा था, कह दिया था कि जी जब तक 26वीं तरमीम डिसाइड नहीं होती उस वक्त तक जो है आप जो जजेस की नामजदगियाँ हैं उसको ख़त्म कर दें। तो फिर बाद में खुद ही नाम दे दिए वो भी एक बड़े इंटरेस्टिंग वाक़या था। फिर जमाल मंदुखेल साहब को ख़त लिखा, फिर उनका जमाल मंदुखेल साहब ने ख़त में जवाब दिया तो वो मामला हुआ। अच्छा, फिर जो हाल ही में जो ख़त लिखा जस्टिस मंसूर साहब ने, उसमें भी उन्होंने एक तो 26वीं तरमीम पे फिर बात कर दी और साथ वो बात ये की जी कि जो आइनी बेंचेस हैं उनकी नामजदगी के लिए कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर क्राइटेरिया या उसके लिए भी कवायद या रूल्स होने चाहिए। तो उस पर सुना है जैया सदी साहब ने फिर कोरा जवाब दे दिया है। और अच्छा, मतलब एक मिनट है, आप बड़ी खबर दे रहे हैं।
کہ منصور علی شاہ صاحب کی اس تجویز پر کہ آئینی بینچ کے شامل کرنے کے لیے ججز کا کرائٹیریا ہونا چاہیے، اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہا ان کو یہ کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا فورم ہے اور یہاں پہ ہم ججز نامزدگی اور قواعد کا معاملہ دیکھ رہے ہیں. جو آئینی بینچز کا معاملہ ہے وہ 3 رکنی کمیٹی نے طے کرنا ہے. اس کمیٹی میں جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال خان ملوخیل ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر ہیں. نہیں، آئینی کمیٹی نے تو ججز شامل نہیں کرنے نا، یا ان کی نامینیشن دینی ہے کرائٹیریے پہ ہاں آئین نہیں، دیکھیں نا آئینی بینچ تو تشکیل جوڈیشل کمیشن نہیں دینا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو نامینیشن کی جائے گی کہ کس جج کو شامل کرنا ہے یا کس کو ایکسکلوڈ کرنا ہے، وہ 3 رکنی کمیٹی جو آئینی بینچ کی ہوگی وہ 3 ہاں وہ فیصلے وہ کرے گی. تو یہی جواب چیف جسٹس جی آر فردی صاحب نے بھی دیا ہے کہ یہ جو 3 رکنی آئینی کمیٹی ہے جو آئینی بینچز کے لیے کیسز سماعت کے لیے فکس کرتی ہے، تو مطلب کیا انہوں نے کہا کہ آپ غیر آئینی باتیں نہ کریں. بس کچھ اسی طرح کی ملتی جلتی بات ہی کی ہے. یہ وہی جواب ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ 26ویں ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے فکس کریں، تو انہوں نے کہا تھا یہ 3 رکنی کمیٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے. وہ پھر منصور علی شاہ صاحب نے پھر خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، پھر چیف جسٹس نے پچھلی جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے اندر بتایا تھا لوگوں کو کہ جناب میں نے خط کا جواب دے دیا. وہ خط کا جواب جو ہے وہ آیا نہیں کبھی منظر عام کے اوپر. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن نہیں ہے جو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں. نہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن ہے اور وہ تو آنا چاہیے، لیکن ایک تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے اندر ہی ان کو جواب دے دیا تھا 26ویں ترمیم والے میٹر پہ. نہیں، عوام بھی تو جاننا چاہتی کہ ہمارے چیف جسٹس نے منصور علی شاہ صاحب کے اس خط کے جواب میں کیا قانونی جواب دیا. میرا خیال یہ پبلک ڈاکومنٹ کر دینا، پبلک کو دے دینا چاہیے کہ نہیں. بالکل، یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور سامنے آنا چاہیے. اور خاص کر وہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، وہ جو کمیٹی انہوں نے بٹھائی تھی اس میں، اور پھر جو انہوں نے 31 اکتوبر والا، اور پھر اس پہ جو ان کے اعتراضات تھے، پھر چیف جسٹس نے جو جواب دیا وہ تو ہمیں جوڈیشل کمیشن کی حد تک جو انہوں نے کہا چیزیں تھیں وہ تو ہمارے سامنے آئیں، لیکن آپ والی بات ہے وہ بھی نہیں آئی. اور اس کے تحت جو شروع میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کے بھی میٹنگ منٹس جو ہیں وہ نہیں ہے، جس میں جسٹس منیب اختر کو شامل کر کے وہ جسٹس منصور عمرے پہ تھے اور وہاں سے ان کی رائے لی گئی تھی. وہ بھی ابھی بھی دیکھنا ریگولر جو بینچز ہیں ان کی کمیٹی جو ہے اس کے میٹنگ منٹس نہیں آ رہے. کب ہوتی ہے میٹنگ، کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے، یہ بھی نہیں آ رہے. لیکن آئینی کمیٹی کی میٹنگ منٹس آتے ہیں اور وہ اپلوڈ ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایک یہ چیز تو ہے. اور باقی منصور علی شاہ سے متعلق میں ایک بات کہوں گا کہ شاہ جی صاحب نے جو خط لکھ رہے ہیں ان کا اب سلسلہ تو یہی ہے، خطوط بازی کرتے ہیں. تو کسی نے کمنٹس بھی کیا ہوا تھا ہمارے لیے بڑے معزز ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، لیکن انہوں نے کہا کہ جسٹس خطوط شاہ، مطلب ایک نام دے دیا. تو بہرحال منصور علی شاہ صاحب کا یہ جو اعتراض ہے نا کانسٹیٹیوشنل اس کے حوالے سے، یہ جو ابھی انہوں نے بات کی کہ کمیٹی نے طے کرنا ہے. جسٹس شہد بلال، جب جسٹس عائشہ ملک ملٹری کورٹس والے میٹر پہ جو ہے وہ نہیں سن سکتی تھی تو ایک جج کا اضافہ کیا گیا تھا، تو شہد بلال کا جو نام ہے وہ پروبیبلی اسی کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کی جانب سے ریفر کیا گیا تھا. ایک چیز. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہنا ہے میں ایک نور جہاں کا وہ بھی ہے، جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. تو صحیح جی جو ہے صحیح منصور علی شاہ ان کو اب حسرتوں پہ آنسو ہی بہا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اب یہ خواہش بڑی ایمرج ہو چکی تھی کہ میں اگر چیف جسٹس نہیں بنا تو کم سے کم کانسٹیٹیوشنل بینچ میں تو ہونا چاہیے تھا نا. وہ اسی وجہ سے بار بار کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ اظہار تفنن بہت ساری باتیں بھی کر جاتے ہیں ان لائٹر موڈ، لیکن بڑی سخت باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ابھی بھی ان کی جو اٹیمپٹ تھی وہ کہیں نہ کہیں ہمیں جو گزشتہ ہوا ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اس میں پھر سے وہ چیز آئی کہ جو جسٹس منیب اختر کا پوائنٹ آف ویو تھا، جو جسٹس منصور علی شاہ کا پوائنٹ آف ویو تھا، جسٹس جمال خان بھی اسی پوائنٹ آف ویو پہ چلے گئے تھے. اچھا میں یہ دیکھنے والی بات ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن پہلا جب آئینی بینچ بنا تھا تو اس وقت تو جمال مندوخیل صاحب اس کا حصہ نہیں تھے. ان کی پہلی دفعہ اوپینین سامنے آئی کانسٹیٹیوشن بینچ کے حوالے سے، ان کی اوپینین پہلی دفعہ. یہ کیا ہوا تھا اس جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے اندر، کچھ پتہ لگا کیسے یہ 7-6 ہوا؟ 7-6 سر ہوا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ پچھلی مرتبہ 5-7 تھا میرے خیال میں. ہمارا تھا نا 5 اور 7 کا تھا. بالکل. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ جسٹس جمال خان مندوخیل کا اس حوالے سے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ججز کی شمولیت پر
پہلی دفعہ جو موقف ہے وہ سامنے آیا اور بڑا سرپرائزنگ موقف تھا، اور اس میں جو ہے کہ جسٹس جمال خان صاحب نے یہ رائے دی کہ جو میں کہہ رہا تھا منصور علی اور جسٹس منیب اختر کی، ایون کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی بھی اس ٹائم جو پہلا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا 26ویں ترمیم کے بعد، اس میں ان کی رائے تھی کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بنایا جائے. تو جسٹس جمال خان نے یہ رائے دی، اور اس میں بھی پھر چیزیں جو ہیں نا وہ 6 کے تناسب سے ہو رہی تھیں. جسٹس جمال خان صاحب جو ہیں، میں آپ کو میں یہاں پہ ایک جوڈیشل کمیشن کے ممبر سے پوچھا جس کا تعلق ایگزیکٹو سے تھا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہمارا ایک بندہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا. تو میں مطلب یہ ان کی رائے تھی. تو میں نے بعد میں جب قریدا تو پتہ چلا جسٹس جمال خان صاحب اس سائڈ پہ چلے گئے. ہوا کیا، اب یہ معاملہ جو ہے اس پہ یہ شاید لٹک جاتا، برابر ہو رہی تھی نا، جو اکثریت نہیں بن رہی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ وزیر قانون صاحب جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے. انہوں نے جو ہے وہ پھر زوم کے ذریعے جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں سید اختر حسین شاہ، ان کی حاضری کو یقینی بنایا. وہ غالباً زوم پہ تھے، کراچی سے ضرور تھے، لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے اس جو امپورٹنٹ پروسیڈنگ تھی ووٹنگ پروسیسنگ، ہاں وہ اس میں وہ جو ہے شاید اپنی مصروفیت کی وجہ سے لائیو نہیں تھے، یا رابطہ کٹ گیا یا کچھ ایسا ایشو ہوا. تو پھر ان کو میسج ڈیلیور کرایا گیا کہ آپ ضرور اپنا کریں، کیونکہ یہاں پہ بڑا کام جو ہے وہ ٹائی ہونے لگا ہے. تو پھر ان کا ووٹ جو ہے وہ دوبارہ زوم، انہوں نے اپنا رابطہ بحال کیا اور زوم کے ذریعے آئے، پھر ان کا ووٹ ہوا. تو یوں 7-6 کا معاملہ جو ہے وہ بنا. اور پھر میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کا کوئی بھی ممبر ہے وہ آزادانہ طور کے اوپر اپنی رائے دینے کا مکمل حق رکھتا ہے، اور ان کو یہ رائٹ ہے. اچھا، اب فرض کریں سپریم کورٹ کے تمام اسی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو منصور علی شاہ صاحب کا موقف ہے، اس حوالے سے جسٹس جمال مندوخیل نے جو خط لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملہ سب جوڈیس ہے اور اس کے اوپر میں کوئی رائے دینا نہیں چاہتا. تو جبکہ منصور علی شاہ صاحب کی تو بڑی اوپن اس کے اوپر رائے آتی رہی ہیں. سر اس پہ ہم تو چلو مجھے کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی قانون کی اتنی مطلب بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر آپ انیشلی کسی سٹارٹ میں کوئی LLB کرنے والے اسٹوڈنٹ سے بھی آپ پوچھیں نا، ایک سوال اس سے پوچھیں کہ یار ایک جج ہے سپریم کورٹ کا، اور سپریم کورٹ میں کچھ پٹیشنز ایک کیس کے حوالے سے پینڈنگ ہیں، تو کیا اس جج کو اس پٹیشنز کے اوپر کوئی ویو دینا چاہیے ابھی کہ اسی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا؟ تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یار یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک جج جو ہے وہ پٹیشنز جو پینڈنگ ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی رائے دینا شروع کر دے اور یہ کہہ دیجیے کہ یہ ایگزیکٹو اوور ریچ ہوئی ہے. میرے خیال میں یہ نامناسب رویہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا. دوسرا، بے جا تنقید میرے خیال میں ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر کہ جسٹس امین الدین خان نے خود کو ووٹ دے دیا. بھائی یا تو یہ لکھا ہوا ہو کہ نہیں دے سکتے، یا یہ لکھا ہوا ہو کہ ٹائی ہو جائے تو کوئی ایک ممبر جو ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتا، یا کیا جب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی کہ لیکن اس میں تو ووٹنگ لازمی ہے، آپ نے ووٹنگ میں حصہ لینا ہے، یہ تو کانسٹیٹیوشنل پورا پروسیس. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلا اجلاس ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو متاثرہ 26ویں ترمیم کے متاثرہ ججز ہیں ان کو جوڈیشل اس آئینی بینچز کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، تو کیا اس کی مخالفت میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود کو ووٹ نہیں دیا تھا؟ بالکل دیا تھا. تو اس وقت یہ اعتراض تو ان پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہو سکتا. وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، ان کو ووٹ دینے کا رائٹ ہے. بالکل اسی طرح سے جسٹس امین صاحب کے پاس بھی ووٹ دینے کا رائٹ ہے. انہوں نے اپنا ووٹ استعمال کیا، یا تو کہ لکھا ہوا ہو نا جی کہ آپ پہ پابندی ہے کہ آپ نہیں دے سکتے، تو پھر بات سمجھ بھی آتی ہے. اور اچھا، پھر تیسری اہم بات اس پورے معاملے کے اوپر یہ ہے کہ اب یہ 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. تو اب 6 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. اور اس کے تو جو ہے وہ 9 مئی جو ملٹری ٹرائل، سویلنس کے ملٹری ٹرائل کا، وہ بھی میرا خیال ہے کہ عدالتی چھٹیوں کے بعد وہ ہوگا. اور پھر 26 دوسرے ہفتے میں، جنوری کے دوسرے ہفتے میں 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ بھی جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے. تو آپ دونوں اصحاب کا بہت شکریہ. تو جناب، جہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آئینی بینچ جیسا کہ کہا گیا ہے، ہاں 38 ناموں میں وہ جو پہلے نام آئے تھے 38 اسامیاں ہیں، اس پر نام کتنے آتے ہیں؟
ہاں یہ ہے اس میں سر میں بتاؤں کہ جو پہلے نام بھیجے گئے تھے وہ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا وہ متفقہ طور پہ واپس لے لیے گئے. اب جو کہ رولز بن گئے, انہوں نے کہا رولز حتمی ڈرافٹ ہو گیا تو اب اس کے تحت نئے سرے سے نام بھیجے جائیں گے, اور اس میں بھی یہ کر دیا گیا ہے کہ نام جو ہیں وہ متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو ممبران جو ہیں جوڈیشل کمیشن کے وہ بھجوائیں گے, اور ساتھ ایک پرفارما بھی ہے. لیکن اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, جیسے آئے تھے کہ جی یہ منصور علی شاہ صاحب نے 13 نام بھیجے ہیں, یہ بار کونسل نے بھیجے ہیں, یہ چیف جسٹس نے بھیجے ہیں, تو اب وہ جو ہے وہ یہ رولز کے اندر نکال دیا گیا ہے بالکل کہ جناب کس نے نامزد کیا یہ نہیں لکھا جائے گا. اب چیف جسٹس متعلقہ جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہوگا وہ جو لسٹ بھجوائے گا فائنل کر کے, ممبران جو اس کو بھیجیں گے اس کو اپروچ کریں گے ممبران کہ جو ججز کے نام انہوں نے بھیجوانے ہیں وہ متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کو وہ لسٹ فائنل کر کے یہاں پہ بھجوائے گا. 3 جنوری تک جو ہے سندھ اور اسلام آباد کے تو 3 جنوری تک کے لیے طلب. اچھا ایک چیز اور بھی ہے اس میں جوڈیشل کمیشن کے رولز کے اندر ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نے کسی کا نامزدگی کے اوپر کہہ دیا کہ وہ غیر موزوں ہے جج بننے کے لیے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات نہیں ہے؟ نہیں, وہ رولز میں ہے, اور اس پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی چیز میں کوئی تبدیلی کرنی ہو جوڈیشل کمیشن کو تو وہ پھر آرٹیکل 175 کے تحت جو ہے وہ ان رولز کو نرم بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب جو ہائی کورٹس میں لیکن وہ جوڈیشل کمیشن پورے نے اس کی منظوری دینی ہوگی نا. 2/3 کا ورڈ ہے. اچھا, سندھ ہائی کورٹ کے لیے 12 ججز نامزد ہونے ہیں, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 4 ججز نامزد ہونے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے لیے 10 ججز نامزد ہونے ہیں, پشاور ہائی کورٹ کے لیے 9 ججز نامزد ہونے ہیں, اور بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے 3 ججز نامزد ہونے ہیں. مطلب یہ وہ ہیں جو خالی ہیں, ابھی ویکینسیز ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اوپر آئیں گی نامزدگیاں آئیں گی. اب وہ کتنی آتی ہیں اور اس میں سے کتنے لوگ بنتے ہیں اور کتنے ہمیشہ کے لیے نکل جاتے ہیں جج کی لسٹ سے, تو یہ انٹرسٹنگ ہوگا. تو جناب یہ لیکن ایک بڑی اہم بات تھی جو جہاں زیب عوازی صاحب نے کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ کے اندر. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جو سبکی اٹھانا پڑی وہ چیف جسٹس کی جانب سے تھی, اور وہ بالخصوص آئینی بینچ کے لیے ججز کے کرائیٹیریا کو مکمل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان نے ان کی اس رائے کو رد کر دیا. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اعلان کے بعد